طلباء کی اب تک کے ایپیسوڈز میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ صنم لڑکوں کے ساتھ تو دھوکہ دیتی چلی آئی تھی، لیکن ان کی بددعاؤں سے اس کی زندگی برباد ہو چکی ہے۔ خرم کے لیے اس نے ویسٹرن ڈریسز اور ویسٹرن سٹائل تو زندگی میں اپنا لیا تھا، لیکن نتاشا کے بعد شادی کے بعد اس نے اپنی ساری کی ساری امیدوں پہ پانی پھرتا ہوا دیکھ لیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اس کو ایک شخص ایک فلاور بوکے کے ساتھ بہت سارے گفٹس بھیج چکا ہے۔ پہلے تو صنم نے اس کو سیریسلی نہیں لیا تھا، کیونکہ یہ شخص اس کے جان پہچان والا نہیں ہے۔ اس نے اپنا نام اس پر فرحان لکھا تھا، اور جب صنم نے نظر دوڑائی اور پیچھے دیکھنے کی کوشش کی تو اس کو اپنے عاشقوں میں سے کسی کا بھی نام فرحان یاد نہیں تھا، کیونکہ کوئی بھی فرحان نام کا شخص اس کی زندگی میں پہلے نہیں آیا تھا۔ اسی لیے وہ بلا جھجک اس پر اعتبار کرنا شروع کر دے گی۔ جب وہ میسنجر پہ اس پر بہت سارے میسیجز کرے گا تو آہستہ آہستہ ان کی دوستی محبت میں بدل جائے گی۔ صنم کی وہ پرانی روح جاگ اٹھے گی جو کہ لڑکوں کو اپنی طرف مائل کر کے ان کی زندگی میں زہر گھول دیتی تھی۔ محبت کا جادو جگا کر ان کو اپنے عشق میں گرفتار کرنے کی عادت تو صنم کی ابھی تک گئی نہیں تھی۔ کچھ عرصہ وہ سدھری تھی، لیکن موقع اس کو قسمت میں دوبارہ مل رہا ہے کہ وہ پہلے جیسی صنم بن جائے۔ اب تو نہ اس کے اوپر اس کے گھر والوں کا ڈر ہے اور نہ ہی اس کے ہسبینڈ کا۔ بلا جھجک وہ اس کے ساتھ میسیجز پہ بات کرتی چلی جائے گی اور ان کی محبت روز بروز پروان چڑھتی چلی جائے گی۔ اس کی دوست بھی اس سے پوچھے گی کہ تمہارے ساتھ اتنا مگن کون شخص ہے؟ میں تو تمہارے لیے سب سے زیادہ اسپیشل تھی۔ یہ وہی عورت ہے جو کہ طلاق یافتہ اور اس کو بگاڑ رہی تھی، لیکن پہلے یہ سوچا جا رہا تھا کہ وہ اس کا کزن ہوگا، لیکن اب یہ بات کلیئر ہوتی جا رہی ہے کہ صنم کی زندگی میں بہت سارے وہ پہلے ہی دشمن بنا چکی ہے۔ اس لیے یہ شک کیا جا سکتا ہے یا تو یہ لڑکا جنید کی ماں نے بھیجا ہے، کیونکہ جنید اب زندگی میں کوئی بھی نیا قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ وہ تو صنم کو ابھی تک نہیں بھلا پایا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ لڑکا اس کی ماں نے بھیجا ہو تاکہ صنم کو بھی محبت میں اسی طرح کا دھچکا دیا جائے جیسے اس نے ان کے بیٹے کو دیا تھا۔ دوسرے نمبر پہ یہ سوچا جا سکتا ہے کہ شاید نتاشا نے اس لڑکے کو بھیجا تھا، کیونکہ وہ یہ جانتی ہے کہ اگر اس لڑکے کے پیار میں مبتلا ہو کر یہ خلا لے لیتی ہے اور اس سے شادی کرنے کی خواہش میں، تو پھر اس کو یہ گھر چھوڑنا پڑے گا اور آٹومیٹکلی سب کچھ خرم کے نام ہو جائے گا۔ اور تیسرا شک صرف اور صرف اس پر کیا جا سکتا ہے جو کہ صنم سے سب سے زیادہ نفرت کرتا ہے، وہ ہے فوٹوگرافر، کیونکہ صنم نے اس کے ساتھ بھی دھوکہ کیا اور اس کے بعد اپنے محلے دار کو بتا کے اس کی فائلز بھی ڈیلیٹ کروا دی جن میں صنم کے ساتھ اس کی تصاویر تھیں۔ آگے آنے والی قسطوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کی محبت بہت زیادہ بڑھتی چلی جائے گی اور صنم ہر وقت اس لڑکے کے خیالوں میں ڈوبی رہے گی۔ اس کو تو ایسا لگے گا کہ اس نے زندگی کی ہر خوشی پا لی۔ پہلے یہ فیلنگ ان لڑکوں کی ہوتی تھی جو کہ صنم کی محبت میں گرفتار ہوتے تھے، لیکن اب صنم کسی کے ساتھ سچی محبت میں مبتلا ہو چکی ہے۔ اسی لیے جب وہ اسے ملنے کا کہے گا تو وہ اس سے بلا جھجک مل لے گی، اور اس کے بعد ملاقاتوں کا سلسلہ روز بروز بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ وہ اس بات سے انجان ہوگی کہ وہ ایک شخص کی بیوی اور ایک بچے کی ماں ہے، لیکن خرم ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ وہ سدھرتا چلا جائے گا۔ لیکن صنم کی حرکتوں کی وجہ سے وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہوگا کہ اس کی وجہ سے نتاشا مجھے چھوڑ کر چلی گئی، لیکن صنم جو ہے وہ زندگی میں پتہ نہیں کس راستے پر چل پڑی ہے جہاں پہ واپسی ممکن نہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ وہ لڑکا اس کو پرپوز بھی کر دے گا اور صنم اس کے کہنے کے اوپر خلا بھی لینے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ وہ تو صرف اس لڑکے کی محبت میں اتنی اندھی ہو جائے گی کہ وہ یہ بھول جائے گی کہ اگر میں نے خرم کو چھوڑا تو مجھے یہ گھر بھی چھوڑنا پڑے گا۔ آگے وہ لڑکا اس کو ایک وقت میں راز بتا دے گا جب وہ خلا لے لے گی کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا، میں تو صرف دل لگی کر رہا تھا، لیکن خرم اس وقت گھر کا مالک بن چکا ہوگا اور صنم کے ہاتھ سے سب کچھ ایسے نکل جائے گا جیسے کہ اس نے زندگی میں کبھی یہ خوشیاں پائی نہیں تھیں۔ اتنی دکھ اور تکلیف وہ بالکل ویسے ہی محسوس کرے گی
جیسے جن لڑکوں کے ساتھ وہ دل لگی کرتی آئی اور نئی شادی کے لیے اس نے ان سب کو دکھ میں تڑپتا ہوا چھوڑ دیا۔ یہاں تک کہ جنید نے تو خودکشی بھی کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے ماں باپ نے اس کو بروقت بچا لیا، ورنہ آج وہ بھی اس دنیا میں نہ ہوتا۔ صنم کی بے حسی سبھی نے بھی محسوس کی، جسے وہ لوٹتی رہی اور اس کے بعد اس کے بھائی رضی سے شادی کر کے خوش ہو رہی اور یہ سمجھتی رہی کہ میری زندگی آباد ہو گئی۔ لیکن سبھی کا چونکہ اس نے دل بہت بری طرح دکھایا تھا، اس کو یہ کہہ کے کہ تم بہت زیادہ بد شکل ہو، تو اس کے بعد اس کی شادی بھی ٹوٹ گئی اور اس کا بھائی بھی فوت ہو گیا۔ یہ فوٹوگرافر پر بہت زیادہ شک کیا جا سکتا ہے کہ وہ بدلے کی آگ میں جل رہا تھا اور اس نے رضی کو تو پہلے یہ سارا کچھ بتا دیا تھا، لیکن بعد میں بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ لیکن اس کے جب محلے دار نے جا کر اس کی فائلز ڈیلیٹ کی تھی تو تب صنم کی جان چھوٹی تھی۔ اب آہستہ ہی آہستہ خرم کو بھی اس کی حرکتیں عجیب لگنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ وہ تو سدھر چکا ہے، لیکن وہ اس کو کہے گا کہ تم ایک کھوکھلی عورت ہو، مردوں سے دل لگی کرنے والی، کیونکہ یہ ساری کہانیاں اس کے سامنے بھی آنے والی ہیں کہ صنم اپنی زندگی میں کیسی زندگی جیتی آئی۔ پچھتاوے اس کے ساتھ بالکل زندگی میں برباد کرنے کے لیے اس کے ساتھ جڑ جائیں گے، اور وہ روتی چیختی چلاتی رہے گی کہ اس نے لڑکوں کے ساتھ کیا کیا اور آج اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو رہا ہے۔ وہ کیسے تڑپے ہوں گے جب اس نے ان کو زندگی میں دھوکہ دیا۔ آپ کو یہ پرومو کیسے لگا؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا اور کمنٹس میں یہ بتائیے کہ آپ کو کس پر شک ہے کہ وہ لڑکا کس نے بھیجا ہوگا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔